بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد قال صاحب الوقایہ کتاب الصلاة الوقت للفجر من الصبح المعترض الى طلوع زکاء احترز بالمعترض عن المستطیل وهو الصبح الكاذب وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال۔ عزیزان گرامی، وضو، تیمم اور مسح علی الخفین، باب الانجاس یعنی کہ کتاب الطہارت کی تکمیل کے بعد یہاں سے احکام صلاۃ اور اس کے متعلقات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نماز کی صحت موقوف ہے نجاستوں سے طہارت پر۔ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے، مکان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کتاب الصلاۃ سے پہلے طہارت کے وہ تمام احکامات اور مسائل اور متعلقات کو بھی تفصیل بیان فرمایا جن سے نجات اور جن کی دوری صحت صلاۃ کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسلام کے 5 ارکان میں ایمان کے بعد سب سے محتم بالشان عمل وہ نماز کا عمل ہے۔ اس کے محتم بالشان ہونے کی کئی جہتیں، کئی بنیادیں ہیں، جس میں بہت عظیم بنیاد اور مشہور اور معروف چیز جو ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں اور احادیث سے مصرح اور مصدق ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا شیڈول اور نظام مرتب کیا ہے اپنی بندگی کے اظہار اور اپنے رب اور پروردگار کی نعمتوں کے شکر اور اس کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ سارے عبادات و احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زمین پر عطا کیے گئے۔ لیکن نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، یا کہو ایسی محبوب اور پیاری عبادت ہے، جس کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب اور اپنے چہیتے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے عظیم المرتبت سفر پر بلا کر عطا فرمایا۔ اور اس اعتبار سے بھی نماز دیگر عبادات پر فائق ہے کہ نماز میں پوری نماز اور پوری نماز میں بھی سجدے کی حالت وہ بندے کی طرف سے
انتہا درجے کا تذلل، خشوع، عاجزی، تواضع، انکساری، خاکساری، اور اپنی بندگی کا آخری لیول اور اپنے آپ کو اپنے آقا اور مولا اور اپنے پروردگار اور رب کے سامنے فنا کرنے کا وہ آخری درجے کا اظہار اور آخری درجے کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ نماز کی حالت میں ہوتی ہے۔ گویا بحالت نماز بندہ اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور نماز کے عمل سے اپنے روٹھے مولا کو منا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو بآسانی حل کر لیتا ہے۔ اور نماز اس اعتبار سے بھی زیادہ عظیم ہے، قابل اعتنا اور قابل توجہ ہے کہ نماز کا تعلق بلوغت کے بعد سے لے کر کے زندگی کی آخری سانسوں تک ہے، جبکہ دیگر عبادات نماز کے علاوہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، جیسے کہ روزے رمضان میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کوئی عبادت وہ ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ انجام دی جاتی ہے یا فرض کے طور پر ادا کی جاتی ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ لیکن عبادات بدنیہ میں نماز ایسی عبادت ہے جو بلوغت کے بعد سے لے کر کے مکلف شریعت ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اور آخری سانسوں تک انسان کے ذمے اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ تو ارکان اسلام میں نماز سب سے مقدم ہے ایمان کے بعد، اس لیے کتاب باب العبادات میں گویا سب سے پہلے کتاب الصلاۃ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کل روز محشر اللہ کی طرف سے سب سے پہلا سوال اور پہلی پرسش نماز کی ہوگی۔ حدیث پاک میں واضح طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اول شیء یسأل یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلی پوچھ نماز کے تعلق سے ہوگی۔ نماز کی یہ عبادت اگر معیاری نکل گئی، اللہ کی پسندیدہ عبادت اگر بن گئی، ہم نے انجام اس کو اس طریقے سے دیا جو اللہ کو مطلوب ہے، شریعت کو محمود ہے، تو پھر دیگر معاملات بھی بآسانی پار ہو سکتے ہیں۔ نیز نماز چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسا کہ آپ فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا نماز پڑھ کر کے بندہ جہاں اللہ کو خوش کرتا ہے، وہیں پر اللہ کے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھی گویا وہ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، اور نہ پڑھنے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں روایات و احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے پیش فرمائی گئی ہے کہ جان بوجھ کر نماز پڑھنے والا گویا کفر والا عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافر تو نہیں بنا لیکن کافروں جیسا عمل، کیونکہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتے
لہذا ایمان والا بھی اگر نماز نہ پڑھے تو گویا وہ کافر والا عمل کر رہا ہے، گو کہ کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ زندگی بھر کسی فرض کو کوئی ادا نہ کرے، البتہ اس کے فرض ہونے کا قائل ہے، انکار نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان تو سلامت رہے گا، لیکن ترک صلاۃ کی وجہ سے وہ کافروں جیسا عمل کرنے والا قرار پاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں نماز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر اہل علم کو، طلباء کو، اساتذہ کو، جو شب و روز نماز پر ملنے والے وعدوں اور ترک صلاۃ پر پیش کی جانے والی وعیدوں کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور علم کی روشنی میں اس کی اہمیت و وقعت کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود اگر نماز کے ساتھ بے اعتنائی برتی جائے اور ہم لوگ بھی اگر ترک صلاۃ کے منکر، ترک صلاۃ کے اگر مجرم بن جاتے ہیں تو پھر یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ لیکن چونکہ اب نماز کو ہماری شریعت نے اوقات کے ساتھ جو ہے باندھا ہے، متعین کیا ہے، چونکہ ہماری شریعت کا پورا نظام اوقات کی پابندی کے ساتھ ہے، جس سے تمام اہل ایمان کو ضبط اوقات، تنظیم اوقات، ترتیب اوقات اور گویا اپنی زندگی کو فضولیات و لغویات سے بچانے کے لیے اوقات کی ترتیب و تنظیم کے ساتھ عبادات کو بھی جوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ قرآن کریم کی اور بھی آیتیں ہیں جو نماز کی فرضیت پر دلیل ہے، اور اسی کے ساتھ نماز وقت مقررہ پر متعین ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا ظاہری سبب چونکہ اوقات ہے، جیسا کہ نور العزم میں کہا گیا اوقاتھا اسبابھا، نماز کے اوقات نماز کا سبب ہے۔ اصل سبب تو اللہ کا خطاب ہے، جو نماز کے وقت شروع ہونے پر ہماری طرف مکلفین شریعت کی طرف، بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سبب اصلی تو وہی ہے، لیکن سبب اصلی کا چونکہ پتہ آسانی سے نہیں چلے گا، وقت کو اس کے قائم مقام بنایا گیا، تو گویا وقت داخل ہو گیا تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب اقیم الصلاۃ والا ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو چونکہ نماز کو اوقات متعینہ پر پڑھنا ہے، اس اعتبار سے وقت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر چونکہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہے اور پہلی نماز ہماری شروع ہوتی ہے وقت فجر سے، اس لیے سب سے پہلے مصنف کتاب فجر کے وقت کو بیان فرما رہے ہیں، اور ویسے بھی فجر کا وقت دیگر اوقات کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ فجر کے وقت انسان گویا ایک قسم کی موت کے منہ سے نکل کر کے صبح 9 کے اندر نئی زندگی پاتا ہے، اور صبح کا وقت اور فجر کا وقت اس کی زندگی کے لیے گویا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ صبح کا وقت تو انسان کی زندگی کا بہت اہم ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اپنی روزی کے لیے تگ و دو، جد و جہد اور محنت و مشقت کے لیے ایک تازہ دم ہو کر کے اپنے آپ کو ریڈی اور تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اوقات کی قسم کھائی گئی، اور خاص طور پر وقت فجر کی قسم کھائی گئی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں
قرآن کریم میں کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی اوقات کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے فرض ہونے کی دلیل وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِهَا فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس آیت میں تو ویسے تمام نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور نماز فجر کے وقتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے مصنف نے سب سے پہلے فجر کے وقتوں کو شروع فرمایا۔ اب جیسا کہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نماز کا ایک ابتدائی وقت ہوتا ہے اور ایک انتہائی وقت ہوتا ہے۔ ابتدا اور انتہا کے درمیان جو وقت ہے، اس پورے وقت میں اس نماز کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے اول وقت میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہماری طرف سے پیش قدمی ہو، شوق ہو، رغبت ہو۔ لیکن اس کے بعد کے اوقات میں بھی اس کے آخری وقت تک اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ بھی جائز ہے اور درست ہے، اس لیے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور 2 دن تک حضور کی امامت فرماتے رہے اور 5 وقتوں کا نمازوں کا وقت بھی انہوں نے بتایا۔ پہلے دن میں تمام نمازیں اول وقتوں میں پڑھی اور دوسرے دن میں تمام نمازیں آخر وقتوں میں پڑھی، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وقت ہے۔ یعنی ابتدا بھی بتائی اور انتہا بھی بتا دی۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر نماز کو جب چاہے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب مصنف کتاب یہاں سے نماز کے تمام اوقات کی ابتدا اور اس کی انتہا کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کتاب الصلاۃ۔ صلاۃ کے لغوی معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دعا کے آتے ہیں۔ شریعت میں ارکان معہودہ کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور نماز کی فرضیت کی دلیل تو بہت سی آیتیں، جس میں ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یحدث کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ فرجعت بذلك حتى مررت على موسى قال هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي۔ بخاری شریف نے باب کیف فرضت الصلاۃ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس تفصیلی حدیث میں بس اتنا ہے کہ 5 نمازیں کیسے فرض کی گئی، اور وہ معراج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، جس میں کہ آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی درخواست اور التجا پر آپ کی واپسی پر 10 نمازیں کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ آخر میں 5 باقی رہی۔ اب آپ علیہ السلام نے پھر کم کی درخواست کرنے سے حیا اور شرم کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، امت تیری 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں ثواب 50 کا دوں گا، اس لیے کہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے فجر کا وقت ذکر کیا، الوقت للفجر من الصبح المعترض
الی طلوع زکا، یہ زکا ضم کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، سورج کا علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ فجر کا وقت صبح معترض یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ الی طلوع زکا، زکا کے معنی یہاں شمس کے ہیں۔ احتراز بالمعترض یعنی المستطیل، لفظ معترض کہہ کر مصنف نے مستطیل سے احتراز کیا، وہو الصبح الکاذب، اور مستطیل صبح کاذب ہے، مستطیل صبح کاذب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح کی دو قسمیں ہیں، صبح صادق، صبح کاذب۔ صبح کاذب یہ ہے، وہ سفیدی ہے جو کہ مشرق کی طرف، آسمان میں مشرق کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف بھیڑیے کی دم کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، جو کہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ مشرقی افق میں بھیڑیے کی دم کی طرح لمبی سی روشنی ہوتی ہے جو بہت مشکل سے نظر آتی ہے، اس کو فجر مستطیل کہتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد محرابی شکل میں پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح مستطیل، صبح کاذب جسے کہتے ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے مشرقی کنارے جنوب و شمال میں پھیلی ہوئی چوڑی سفیدی نمودار ہوتی ہے، جو کہ مشرق میں پھر آہستہ آہستہ تمام اطراف میں پھیلتی اور بڑھتی جاتی ہے، یہی صبح صادق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں صبح کاذب یعنی اوپر کی طرف اٹھنے والی صبح دھوکے میں نہ ڈالے، لا یغرنکم، لا یغرنکم۔ معترض یہ اعتراض سے مشتق ہے، پھیلی ہوئی۔ مستطیر یہ تارہ سے مشتق ہے، پھیلا ہوا ہونا، متفرق ہونا۔ بعض ماہرین فلکیات اس کو 18 ڈگری بتاتے ہیں، یعنی صبح صادق کو، اور بعض 15 ڈگری بتلاتے ہیں۔ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ اسی صبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے۔ صبح کاذب وہ تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت تو نہیں ہے، اس کے بعد تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو صبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الصبح المعترض کہا، یہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آیت پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تبین سے مراد فجر کا خوب واضح ہونا ہے، جو صبح صادق کے وقت ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی دلیل موجود ہے، ان سمورۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنکم من سحورکم اذان بلال ولا بیاض الافق المستطیل ہکذا حتی یستطیر ہکذا۔ حدیث سے پتہ چلا کہ روشنی جو لمبائی میں ہو وہ صبح صادق نہیں ہے، وہ صبح کاذب ہے۔ اذان بلال تمہاری شہر میں اذان بلال تمہیں دھوکہ نہ دی، اس لیے کہ حضرت بلال تو تہجد کے لیے اذان کہتے ہیں، اور سحر کا وقت تو صبح صادق پر ختم ہوتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلا وقت جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ صبح فجر کا وقت ہے، جو صبح صادق سے شروع ہو کر
طلوع آفتاب تک رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جائے گی۔ دیگر اوقات کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اہتمام صلاۃ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی اللہ